السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں آج آپ کے لیے ایک ایسا حساس مسئلہ جس کو ہم اور آپ علم غیب کے نام سے جانتے ہیں، یہ مسئلہ 3 مکتبہ فکر کے علماء دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، ان تینوں علماء جو بڑے بڑے علماء ہیں، نمایاں چہرے ہیں، ان کی کیا رائے ہے۔ پہلے ان کی رائے کو سماعت کر لے۔ تمام ویڈیوز کو سننے اور دیکھنے کے بعد کچھ باتیں آپ کو ایسی بتاؤں گا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس مسئلے میں آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے گا اور بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ آئیے پہلے ہم اور آپ مل کر کے ان تمام علماء کرام کی رائے کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے 2 کندھوں کے درمیان رکھا۔ پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ، دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی۔ فعلمت ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کیا۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں ہیں، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیت جو یہ پڑھ کر کے ہمیں سناتے بھی ہیں اور سلفی اور کہتے ہیں تم رسول کو علم غیب کہتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے رسول آپ فرما دیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں اور میں غیب نہیں جانتا۔ ایک تیسری آیت اور بھی پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، بے شک اللہ کے پاس 5 چیزوں کا علم ہے، اس کو کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ کر سکتے ہیں ان ساری آیتوں میں اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے پاس نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ غیب کے خزانوں کی چابیاں کسی کے پاس نہیں۔ میرے عزیز اس سے کہو ہم بھی یہی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ پہلی آیت پر میں بات کر رہا ہوں، ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس، لیکن اسی آیت میں یہ کہیں دکھا دو کہ اس خدا نے یہ بھی کہا ہو کہ میں کسی کو دیتا بھی نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ دوسری جگہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت کے پاس علم غیب کے خزانے ہیں، کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں۔ ہاں اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے خزانے دیتا ہے۔ غیب، غیب کا معنی ہے ما غاب عن عینیک، جو آنکھوں سے نہ دیکھ سکو، وہ غیب کمرے میں ہے، تخت کے نیچے ہے، سب غیب ہے۔ لیکن علم الغیب، یاد رکھنا بریلوی دھوکہ دیتے ہیں، علم الغیب روح المعانی سورۃ ہود میں آلوسی بغدادی نے اور انعام میں تعریف کی ہے، تعریف سمجھ لو، علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے نہ ہو، وَلَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ دلیل، اور اس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، محتاج دلیل نہ ہو۔ علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب وہ ہوتا ہے جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو۔ اور ہمارے پیغمبر کو اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، ہم نے آپ کو وحی کی، كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى النَّبِيِّينَ إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو معلوم ہوا کہ انبیاء کا علم وحی کا ہے، اولیاء کا علم وحبی ہے، علماء دین کا علم کسبی ہے۔ اور اگر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اسی کو زندگی کہتے ہیں کہ سب کو ایک سمجھ لیں، بہن بیوی ایک ہے، بیٹی اور اجنبی ہے، دونوں ایک ہے، تو یہ کہاں اصطلاح دین قائم رہے گی؟ علم الغیب ما لم یوحى به، علم غیب اس کو کہتے ہیں جو وحی کے ذریعے حاصل نہ ہو، ولم یقم علیہ دلیل، اور وہ محتاج دلیل بھی نہ ہو۔ اللہ کا علم کسی چیز سے حاصل نہیں ہے اور کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو وہ عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے۔ اور پیغمبر عالم الوحی، عالم بالنبوہ و بالرسالہ۔ شاہ صاحب سے کیا حضور کو غیب کا علم ہے؟ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، نبی وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا غیب کا علم دیتا ہے اور وہ بندوں تک اللہ رب العالمین جل وعلا کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب، حبیب یہ ساری غیب ہی ہے جو ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا کہ جو یہ غیب ہی ہے جو ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی غیب جانتے تھے، نبی غیب جانتے تھے۔ اب دلیل کیا ہے؟ حضور منبر پہ بیٹھے، توجہ کرو، اور جنگ موتا کہاں ہو رہی ہے؟ ملک شام میں۔ حضور کہاں ہے؟ بولیں
मदीने में। हुजूर कहाँ हैं? हुजूर ने जिक्र किया ज़ैद बिन हारिसा का, अब्दुल्लाह इब्न रवाहा का, सैयदना जाफर तैयार का, और उसके बाद जनाब खालिद बिन वलीद, तीनों की शहादत हुजूर ने मिंबर पे बैठ करके बयान कर दी। कहाँ से? 1 महीने के फासले से। अब बुखारी मुस्लिम की हदीस सुनिए, मुत्तफक अलैह। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हैं कि इल्म में भी मुस्तफा जैसा कोई न था। फरमाते हैं एक दिन आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी, सल्ला ज़ुहर फलम्मा सल्लम काम अलल मिंबर, नमाज ज़ुहर से फारिग हुए, मिंबर पे खड़े हो गए। मुत्तफक अलैह हदीस दे रहा है। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े हुए, फज़ाकर अस्साअ वज़ाकर अन्ना बैना यदैहा उमूरन इज़ामा। आका अलैहिस्सलाम ने खिताब किया और क़यामत तक जो कुछ होने वाला था और क़यामत के दिन में जो होने वाला था सब बयान कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कौम मेरे पास आएगी, मेरे और इनके दरमियान रुकावट खड़ी कर दी जाएगी, और एक रिवायत में है कि दुर्रे मार कर उनको दूर कर दिया जाएगा। मैं कहूंगा उम्मती उम्मती, है फरिश्तों ये मेरी उम्मत है अल्लाह ये मेरी उम्मत है, मैं इनको हौज़े कौसर में पानी पिलाने के लिए बैठा हूँ। इनको दूर क्यों किया जा रहा है, रुकावट खड़ी क्यों हो रही है? सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, है नबी आप नहीं जानते आपकी वफात के बाद इन्होंने आपके दीन मोहम्मद में क्या क्या तब्दीली कर दी, आप नहीं जानते। जहां तक इल्म गैब का ताल्लुक है मेरे भाइयों, आप भी वही मानते हो जो हम मानते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम सिर्फ कहते हो इतना कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था। मा काना व मा यकून का इल्म था। दुनिया जब से बनी है तब से लेकर कयामत तक शजर हजर, समंदर में कितनी मछलियां हैं, दरख्तों में कितने पत्ते, सबका इल्म था। तकलीफ हुई, कहने लगे हदीस सुनो। फरिश्तों ने कहा या रसूल आप नहीं जानते आपके बाद क्या क्या इन्होंने ज़लालतें की हैं, आपके बाद इन्होंने बड़ी बड़ी गुमराहियां की हैं, आप नहीं जानते। मैंने पूछा ये फरिश्ते कब कहेंगे? कब महशर में कहेंगे? मैंने कहा नबी कब कह रहा है? मदीने में कह रहा है। अभी नबी मदीने में है और महशर का वाकया बयान कर रहे हैं। मैं कौसर पे रहूंगा, ये गायब है। मैं कौसर का जाम पिलाता रहूंगा, ये भी गायब है। फरिश्ते सामने से कुछ लोगों को ले जाएंगे, ये भी गायब है। और फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह आप नहीं जानते, ये नबी पहले ही से जानते हैं। वक्त मुकम्मल कामिल इल्म वो अल्लाह के हाथ में। दुनिया में कितने रेत के जर्रे हैं कोई मखलूक नहीं जानती, अल्लाह जानता है। पानी के कितने कतरे हैं कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। दरख्तों के कितने पत्ते हैं कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। फरिश्तों की तादाद कितनी है, कुरान कहते हैं वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, वो फकत अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। अब जी नहीं, गैब की खबर, गैब का इल्म, गैब के हाँ अल्लाह चाहे अंबिया को गैब की खबर दे दे, गैब का इल्म अल्लाह के हाथ में। अहले हक अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा और नजरिया है, अल्लाह नबी पर गैब की खबर खोलता है, अल्लाह नबी पर गैब को वही में उतार देता है, अल्लाह नबी पाक को गैब की खबर बतौर वही और इल्हाम दे दे, इसी तरह गैब का इजहार कर दे। लेकिन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में होता है, याद रखो। कुरान करीम में जो पैगंबरों की जात के लिए गैब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वह इल्म में नहीं है। अलहमद की अलिफ से वन्नास की सीन तक 114 सूरतों में, किसी एक सूरत की किसी एक आयत में, किसी एक पारे के किसी रुकू में, कुरान की 7 मनाजिल में किसी एक मंजिल में इल्म गैब पैगंबर की जात के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, गैब की खबर इस्तेमाल हुई है, गैब का इजहार इस्तेमाल हुआ है। इजहार और चीज होता है, इल्म और चीज होता है। मैं आपको बता दूं ये पंखा है तो ये पंखे का मसला आप पर जाहिर तो हो गया, लेकिन ये पंखा बनता कैसे है वो इल्म होता है। तो जो गैब के मामलात हैं उसका जितना रब ने चाहा खबर दे दी, जन्नत बताया, दोज़ख बताया, सब कुछ, लेकिन इल्म गैब की ताकतें, इल्म गैब की कुंजी, इल्म गैब की मामलात अल्लाह ने अपने हाथ में रखे। इल्म गैब के मामलात में आप यूं नहीं कह सकते कि इल्म गैब अल्लाह किसी को दे दे। अल गैब महदूदुन फी इल्मिल्लाहि तआला इज़न तकल गैर मिनहु फहुव लैसल गैब। फरमा गैब वो चीज़ है जो अल्लाह की कुदरत में है, अल्लाह किसी को मुंतकिल फरमा दे उसे इल्म गैब नहीं कहते, उसे गैब की खबर कहते हैं। और गैब की खबर रखने वाला आलिमुल गैब नहीं होता, आलिमुल गैब फ़कत अल्लाह। क्यों? कुरान करीम ने नबी पाक के लिए गैब की खबर का लफ्ज़ बोला, गैब की इजहार का लफ्ज़ बोला, लेकिन जब इल्म की बारी आई तो खुद कुरान कहता है कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब इल्लल्लाह। फरमाया इल्म गैब उसकी चाबियां अल्लाह के पास है, इल्म गैब किसी और के पास नहीं। इल्म के मामले 2 मसले मैं यहां हल कर दूं। जो लोग कहते हैं हुजूर को इल्म गैब नहीं था,
اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی. جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا. انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے. اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے. تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ. میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں. مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں. انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں. حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے. میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے. ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے. ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں. لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا. یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں، خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے. خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے، کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجیے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں، اس لیے جھگڑ رہے ہو. محترم ناظرین و سامعین، ابھی آپ نے مختلف علماء کرام کی باتیں سنی علم غیب اور عالم الغیب کے تعلق سے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے آخر میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں کی ہیں انشاءاللہ وہ دل کے اطمینان کے لیے کافی ہوں گی. لیکن ان سے بڑھ کر اور ان سے پہلے کے جو بہت بڑی شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے، جنہیں تقریباً تمام علماء، جن کے علمی وقار اور متبحر علمی پر جو تمام علماء متفق ہیں، نام نامی اسم گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. انہوں نے تفہیمات الہیہ کے صفحہ نمبر 24 پر جو ارشاد فرمایا ہے، اگر یہ باتیں میں آپ کو بتا دوں تو انشاءاللہ ذہن کے اندر سے خلجان جو بہت بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں، عربی عبارت ہے ثم لیعلم انه یجب ان ينفع عنهم صفات الواجب جل مجدوه من العلم بالغیب والقدرة على خلق العالم الى غیر ذلك وليس ذلك بنقص. اس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جاننا چاہیے کہ واجب اور ضروری ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے واجب جل مجدوہ کی صفات کی نفی کی جائے، یعنی علم غیب اور جہاں کے پیدا کرنے پر قدرت وغیرہ کی نفی، اور اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے. پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں وَإِنِ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتَجَلَّى لِكُلِّ شَيْءٍ قُلْنَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي التَّوْرَاةِ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْأَصْلُ فِي الْعُمُومَاتِ التَّخْصِيصُ بِمَا يُنَاسِبُ الْمَقَامِ. ترجمہ، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فَتَجَلَّى لِكُلِّ شَيْءٍ سے استدلال کیا جائے تو ہم جواب دیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایسا ہی ہے جیسا کہ تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تفصیلا لکل شیء، اور اصل عمومات میں مقام کے مناسب تخصیص کرنا ہے. ان دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدس سے ان صفات کی نفی ضروری ہے جو اللہ رب العزت کی خاص صفت ہے، اور انہوں نے بطور مثال دو صفت بیان کی ہے. ایک یہ ہے علم غیب اور دوسرا ہے جہاں کے پیدا کرنے پر قدرت. اور تیسری بات میں الگ سے بتا رہا ہوں ان کے علاوہ سے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو شعر و شاعری کا علم عطا نہیں فرمایا، اور شعر و شاعری کا علم
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس کے لیے مناسب اور بہتر بھی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے علم غیب نہ مانا جائے تو اس میں آپ کی تنقیص ہے، تو اسی بات کو بتانے کے لیے میں نے عربی عبارت بھی پڑھی ہے، اور حضرت خود فرما رہے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَقْصٍ، یعنی ان دونوں صفت علم بالغیب یعنی علم غیب اور قدرت علی خلق العالم یعنی عالم کے پیدا کرنے، ان دونوں صفات کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے نفی کرنے میں کوئی عیب، کوئی کوتاہی یا کوئی گستاخی کی بات نہیں ہے۔ اب ایک بات مزید بتا دوں تاکہ مزید مسئلہ واضح ہو جائے، وہ یہ گویا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یعنی علم غیب کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ان کی تعریف دونوں کے یہاں برابر ہو جائے تو پھر جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ علم غیب کی تعریف ہی الگ الگ ہے، اسی بنا پر علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو علم غیب نہیں ہے، البتہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ اطلاع علی الغیب ہے، انباء غیب ہے، اخبار غیب ہے۔ ان تینوں باتوں کو تو تمام علماء مانتے ہیں، لیکن اس کو علم غیب میں نہیں مانتے۔ بس اختلاف اتنا ہی ہے جیسا کہ ایمان کے بارے میں کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متبعین اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، ان کے علاوہ بہت سارے علماء کہتے ہیں ایمان مرکب ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دونوں ایک جگہ متفق ہو جاتے ہیں، یعنی وہ حضرات بھی نہیں کہتے ہیں کہ اگر اعمال چھوڑ دیا جائے تو اعمال کے چھوڑ دینے کی وجہ سے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کو علماء کی زبان میں یا کتابی زبان میں، اصطلاحی زبان میں اختلاف لفظی کہتے ہیں، یعنی لفظ کا اختلاف، لیکن ڈیپلی تفصیلی طریقے پر اور اندرون میں جانے کے بعد جب پہنچیں گے دونوں کے دونوں ایک نقطۂ نظر پر جا کر متفق ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ نقطۂ نظر تقریباً علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے نزدیک ایک ہیں، لیکن چونکہ الفاظ ان کے جیسے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دونوں متفق نہیں ہیں، جس کی طرف نشاندہی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کامنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور جنہیں بات سمجھ میں آ گئی ہو تو دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔